بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ میرا اپنے ناظرین سے حاضرین سے یہ میرا سوال ہے کہ ہم نے جو سائفر کے اوپر ایک بیانیہ بنایا ہے، کیا ہم نے اس بیانی کی وجہ سے ملک کی خدمت کی ہے، یا ہم نے اس بیانی کی وجہ سے پاپولیرٹی یا اپنا ایک سیاسی آپ کہہ لیں پوائنٹ سکورنگ یا اپنی سیاسی سروائیول یا اپنی پارٹی کو دوبارہ کھڑا کیا ہے؟ لیکن کیا ہم نے اس پورا یہ پوری جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے؟ اور اپنے اس وقت جو ڈپلومیٹس ہیں آپ کے، وہ اس وقت جو ہے نا ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اتنی پینک سچویشن ہے آپ کی دفتر خارجہ میں، اور اتنی امبیرسمنٹ ہے کہ یہ سائفر کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی آپ کے سفارتی معاملات ہیں، جو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، وہ آپ کے بیس کرتے ہیں میوچل ٹرسٹ کی بیس کے اوپر، میوچل ڈگنیٹی، میوچل رسپیکٹ کی بیس کے اوپر آپ کے ریلیشن شپ بیس کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ اپنے ایگریمنٹس کرتے ہیں۔ آپ کا یہ ایک ریٹن اور ان ریٹن ایک ان کے ساتھ ایک کنسنسس ہوتا ہے، ایک ان کے ساتھ آپ کا یہ ایک جینٹلمین پرومس ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے۔ اگر کوئی اونچ نیچ یا کوئی ایسی ہوگی تو ایک سفارتی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم اپنی، اگر کوئی ریزینٹمنٹ ہے یا اپنی کوئی کمپلینٹس ہے یا اپنا کوئی احتجاج ہے، کوئی ایجیٹیشن ہے، اس کے بھی ایک ڈپلومیٹک ایک سفارتی جو ہے نا وہ رولز ہیں، ریگولیشن ہے، کوئی نارمز ہیں، اس نارمز کو فالو کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو آپ کا سائفر ہے، جس ملک سے اس سائفر کا تعلق ہے، جس ملک کا اس کے ساتھ جوڑا گیا یا نام لیا گیا، اور ان کے جو وہاں کے جو ان کے سفیر ہیں، جس کا جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کے انڈر سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے وہ ایک تھریٹننگ، ایک سائفر تھریٹننگ کچھ باتیں کی ہیں، اور جو کہ پھر ہمارے سفیر نے اس کو ایک سائفر کے ذریعے حکومت پاکستان کو بھیجی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو سائفر یا یہ جو کورسپونڈنس ہوتی ہے کہ وہ کتنی سینسٹیو ہوتی ہے، اور ایک اسپیشل ایک کوڈ، اس کے لیے کوڈنگ یوز ہوتی ہے، اور آپ اس کو سوائے ایک دو فورم کے علاوہ وہ کہیں پہ پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال یا اس کا ثبوت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا پرنسپل سیکرٹری خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ جو اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں وہ خود اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک میٹنگ کال کرتے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے نا پھر اس میٹنگ کے میں منٹس بناؤں گا، اور اس منٹس کو پھر ہم جو ہے آگے پھر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو آگے ہم پبلک کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے نا ایک انٹرنیشنل کنسپریسی یا ایک سازش یا ایک ہمارے خلاف یہ سارا ایک بنایا گیا، اور یہ پھر اس طرح یہ ایک رجیم چینج کی گئی ہے، اور اس رجیم چینج میں پھر یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے جو آج موجود ہے، یہ ساری جو ہے اس کو اس کے ساتھ آپ نے سائفر کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ دیکھیں جس ملک کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کی ہی ایک ہسٹری ہے جو کہ یقینی طور پہ ایک تلخ بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کے ایک بہت اچھی اور بڑے دیرینہ اور زبردست ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے رہے ہیں، اور ابھی بھی پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والے ملکوں میں امریکہ اس وقت بھی لیڈنگ ملک ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2010 میں ہیلری کلنٹن نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آج بھی آپ کا جب بھی کوئی آپ کی امداد کا کوئی ہوتا ہے تو آپ اس کے پرپورشن کو ڈٹرمن کریں کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو دنیا میں سب سے زیادہ امداد اور سپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو پولیٹکس ہے وہ یہ بہت اینٹی امریکہ پولیٹکس آپ کی بکتی ہے، کیونکہ آپ اینٹی امریکہ بولتے ہیں تو آپ پاپولر ہوتے ہیں دنیا کا، چونکہ وہ سپر پاور ملک ہے۔ آپ یہ دیکھیں امریکہ کو چھوڑیں، آپ پوری دنیا کے ملک جو ہیں وہ اپنے بائی لیٹر ریلیشن شپ میں، ٹرائی لیٹر میں، یا جو بھی ان کے ایون جو ان کے ریلیشن شپ میں، ہمیشہ ملک اپنے بینیفٹس کو واچ کرتے ہیں، اور یہ رائٹلی ہوتا بھی ایسے ہے۔ پاکستان بھی جب دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ اب امریکہ کے یہ ساتھ پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایک بڑی تلخ ہسٹری بھی ہے کہ پاکستان دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ امریکہ نے ایک ڈائریکٹ الائی کے طور کے اوپر دنیا کی دو بڑی جنگیں لڑی ہیں۔
یعنی کہ سوویت یونین اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، اس کو جو شکست ہوئی ہے اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ پاکستان نے وہ پورے ڈیکیڈز پوری جنگ ان کے ساتھ لڑی، اور اس پورے جنگ کے دوران پاکستان کو امریکہ نے انکنڈیشنلی اتنی زیادہ ڈیفنس سپورٹ دی۔ آپ کے جو F-16 کی جو فلیٹ ہے، یہ آپ کی جو سوویت یونین کے ساتھ جو امریکہ کے ساتھ آپ نے وار لڑی، وہ اس میں ابھی بلنکن یہ پچھلے دنوں وہ ایک پریس ٹاک میں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ ایک پریس ٹاک میں وہ کہہ رہے تھے، جس کے اوپر انڈین کے فارن منسٹر ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس میں وہ انڈین فارن منسٹر نے کہا کہ ابھی آپ جو ان کو جو سروسز دے رہے ہیں F-16 کی سروسز کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کے استعمال کے اوپر ان کی کوئی ریزرویشن تھی، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ان کے فارن منسٹر ہیں بلنکن، انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ باقاعدہ ایک پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، ہم نے ان کو وہ فلیٹ جو F-16 کی دی ہے ان کی سروسز کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد 1988 کے بعد آپ اٹامک بم کے ایکسپلوژنز کرتے ہیں، اور آپ کو کال آتی ہے کلنٹن کی، وہ آپ کو اتنی تھریٹننگ کال آتی ہے اس میں، اس کے علاوہ وہ آپ کو اور بھی بڑی آفر کرتے ہیں، لیکن آپ اس میں ایٹم بم کا تجربہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر اگین 2001 کے اندر پھر جب وہ مشرف کو کال آتی ہے اس میں، جس کے اوپر اپوزیشن نے اور خود خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک کال کے اوپر لیٹ گئے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اس میں، اور پھر آپ 10 سال پھر آپ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ لائی رہے۔ پاکستان کی ISI شاید دنیا کی وہ واحد ایجنسی ہوگی جس نے CIA کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ پریکٹیکلی کام کیا ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کی ہسٹری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے۔ آپ کے پہلے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ امریکن بلاک میں جاتے ہیں اور پہلا وزٹ آپ کا وہاں پہ کرتے ہیں، تو آپ کی ان کے ساتھ یہ یقینی طور کے اوپر آپ کی ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں اوپر اونچ نیچ آئی ہے، اور پاکستان کے اس اوپر بڑے شدید اس کے اوپر پاکستان نے ریزرویشن بھی دی ہے۔ پاکستان میں وار اگینسٹ ٹیرر میں اربوں کا نقصان ہوا ہے، ہزاروں جانیں پاکستان کی جو ہے نا وہ یہ جو دوسری وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کی ہزاروں جانیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، اب دنیا میں آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے اندر اب وہ نظام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اکیلے دنیا میں اپنا کوئی نظام معیشت چلا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کے جو ٹریٹیز ہیں، جو آپ کے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، وہ بائنڈنگ ہیں آپ کے اوپر۔ آپ کے جو دفتر خارجہ کے ڈپلومیٹس جتنے آپ کے اس کے اوپر آپ کے ایگریمنٹس جو ہیں اس کے اوپر ملک ان کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ ملک اگر اس کے اوپر پابندی کرتے ہیں تو ملکوں کے ساتھ اسی طرح ریلیشن شپ اور ملک ایک دوسرے کے ساتھ میوچل ٹرسٹ میں آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ملک ہیں، تو دوست ملک آپ اس بنیاد کے اوپر کہہ سکتے ہیں۔ چائنا کے بارے میں ہے کہ پاکستان سمندر سے گہری، آسمان سے اونچی، ہنی سے شہد سے میٹھی، یہ مثالیں دیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہمارا سب سے زیادہ ریلائبل دوست ہے۔ کیوں دوست ہے وہ آپ کا؟ وہ اس لیے دوست ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ایک میوچل ٹرسٹ ہے، آپ کا اس کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، ہم ان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں۔ تو ڈپلومیٹیکلی آپ کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کر سکتے۔ آپ کی صرف ایک تھوڑے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے، اب ایک نیشنل بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں کچھ ایریاز کو ہمیں ریڈ لائن قرار دینا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بھلے کسی کی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے اوپر یہ ایکچولی افسر شاہی کیا ہوتی ہے، بیوروکریسی کیا ہوتی ہے، آپ نے اس کی مثال دیکھی ہے کہ وہ توقیر شاہ صاحب جو ہے نا وہ جب وہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ جس میں وہ مریم نواز کے داماد کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اس میں جو توقیر شاہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، یہی کام ہے بیسیکلی افسر شاہی کا۔ افسر شاہی کا کام یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ صحیح مشورے دے، اس کو بتائے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو ایون آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی سول بیوروکریسی ہے یا سول اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ملک کے جو انٹرسٹ جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو انہوں نے واچ کرنا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو باقاعدہ اس میں ایڈوائز کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے ان کا کام کہ وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جو آپ کے جو سیاسی قائدین ہیں،
آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو نیشنل انٹرسٹ میں ان کو ایڈوائز کریں اور ان کو بتائیں کہ نہیں سر یہ ہم اس کو نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ملک کے لیے یہاں تک ہم جا سکتے ہیں, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ انتہائی ضروری عمل ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پورا ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, جس میں سپریم کورٹ ہو, جس میں آپ کی سول بیوروکریسی ہو, جس میں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, جس میں آپ کی جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے, یقینی طور پہ اوپر وہ کمال لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں, خان صاحب سے لے کے جتنے بھی ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں, سارے محب وطن ہیں, سارے اپنے ملک سے پیار کرنے والے ہیں. لیکن خدارا ان کو دیکھیں, یہ ٹو ایرز ہیومن, انسان جو کہ خطا کرتا ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت جو ہے نا اچھی ایڈوائس اگر ہمیں کوئی کہیں سے مل رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپ کی جو بیوروکریسی ہے, جو آپ کی ملٹری بیوروکریسی ہے یا آپ کی سول بیوروکریسی ہے, ان کی ٹریننگ ہے اس کے اوپر. دے آر ٹرینڈ پیپلز, یہ باقاعدہ ان کی پوری سروس کی ٹریننگ ہے. تو ان کو اسی کام کے لیے ان کو یہ رکھا گیا کہ یہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو واچ کرے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو صحیح ایڈوائز کرے. اب اس سائفر کے اوپر دفتر خارجہ اس وقت آپ ایک ڈیفینسو صورتحال کے اندر ہے, وہاں پہ ایک پینک سی سچویشن ہے, کیونکہ دفتر خارجہ یہ دنیا میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے کہ ایک آپ کی ایک سیکرٹ کورسپونڈنس ہے جو سائفر کے ذریعے سے آئی ہے, اور اس کو آپ نے پورے ملک میں اس کے اوپر ایک بیانیہ بنا دیا ہے, اور اس کے اوپر ٹاک شوز ہو رہے ہیں. نہ کوئی میڈیا کے اندر اس کے اوپر کوئی احساس ہے, نہ کسی کو کوئی ان کو پوچھنے والا ہے. تو اتنا لمبا آپ اس کو چلا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے ایک دو دفعہ آپ نے بات کر لی, آپ مسلسل اس کے اوپر جا رہے ہیں, تو دنیا کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں. تو خدارا آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کریں اور ایک ریڈ لائن بنائیں. ایک نیشنل ڈائلاگ پاک ملک میں ہونا اس وقت بہت ضروری ہے. پاکستان میں جس طرح کی پولرائزیشن ہو گئی ہے, یہاں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی یہاں پہ آپ کا جو انٹیلیجنشیا ہے, جو آپ کا برین ڈرین ہے, وہ پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ انتہائی ضرورت ہے اس عمر کی اس وقت پاکستان کو. یہ پاکستان اس وقت انتہائی ڈسیسو لمحے کے ڈسیسو مومنٹ کے اوپر کھڑا ہے. اس وقت پاکستان اس وقت آر اور پار کی صورتحال ہے. آپ کا جو یوتھ ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بڑا یوتھ ہے جو کہ اس وقت آپ کے لیے لائبلٹی بن جائے گا اگر آپ نے اس کے اوپر کام نہ کیا. اپنے یوتھ کو سکلڈ کریں, اپنے یوتھ کو اچھے ویلیوز کے اوپر لے کے جائیں اور یہی یوتھ جو ہے نا وہ آپ کے لیے اپورچونیٹی بنے, رادر کہ آپ کے لیے لائبلٹی بنے. تو خدارا اس کے اوپر آپ جو ہے نا ریڈ لائن نہ کراس کریں اور اپنے ملک کے جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کریں. تھینک یو ویری مچ جی.